بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم عالمی معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خطے کی کیا صورتحال ہے، ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایران اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے معاملات کیا ہیں۔ ان سب معاملات کے حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم غافل نہیں رہیں گے کہ جو معاملات خیبر پختونخوا بلوچستان کے ہیں، خصوصاً سیکیورٹی کے معاملات یا دیگر جب حادثات ہوتے ہیں، افسوسناک خبریں ہوتی ہیں، تو عموماً آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے، ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، وہ ہمارے علاقوں کو اس طریقے سے کوریج نہیں دیتے جس طریقے کی کوریج واقعات کو ملتی ہے۔ جب کراچی میں کوئی واقعہ ہو، لاہور، اسلام آباد، بڑے شہروں میں کوئی واقعہ ہو تو اس کی بھرپور کوریج آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آتی ہے۔ ان بڑے شہروں کے عوام کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں۔ زندگی کے لالے ہیں پڑے ہوئے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، اور یہاں مختلف حادثات بھی ہوتے ہیں، مختلف جو ناخوشگوار واقعات ہیں، حملے ہیں، بم دھماکے ہیں، خودکش حملے ہیں۔ تو یہ معمولی ایک ٹکرز کی صورت میں، چند سیکنڈ کی خبر کی صورت میں تو نظر آ جاتا ہے ٹی وی کے اوپر، لیکن آپ نے اگر ٹاک شوز دیکھے ہوں، اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو وہاں پر یہ جو ہمارے اصل مسائل ہیں ان پہ بات نہیں ہوتی۔ بنوں سے کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں، کچھ حادثات ہوئے ہیں اس حوالے سے، اور بارشوں نے تباہی مچائی ہے خیبر پختونخوا بھر میں، اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن جو ہیں، یعنی 6 اور 7 جو اپریل کی تاریخیں ہیں، وہ بھی انتہائی خطرناک یہ دن ہو سکتے ہیں۔ بارشوں کے حوالے سے طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں، یہ پیش گوئی کی گئی ہے۔ 5 اپریل کا دن ہے، آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے، اور کل ایک رات کو واقعہ پیش آیا ہے بنوں میں، افسوسناک واقعہ ہے۔ اس میں سیکیورٹی اہلکاروں کا نقصان ہوا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بنوں میں آرمی انجینئرنگ کی گاڑی جو ہے یہ دریائے ٹوچی میں گر گئی، 4 اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 11 کو بچا لیا گیا ہے یا 12 کو بچا لیا گیا ہے، کیونکہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اس گاڑی میں 18 جو سیکیورٹی اہلکار تھے یہ سوار تھے، کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں 17 اہلکار سوار تھے۔ اب اگر 18 کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے تو 4 اہلکار بتایا گیا ہے کہ یہ شہید ہوئے ہیں، 2 ابھی تک لاپتہ ہیں، 12 کو بچا لیا گیا ہے لیکن یہ زخمی حالت میں ہیں۔ ان کو CMH جو ہے یہ پہنچایا گیا ہے، ان کا علاج جاری ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ سپین وام، یہ شمالی وزیرستان سے یہ گاڑی آ رہی تھی بنوں کی طرف، اور یہ گاڑی ڈرائیور سے بے قابو ہوئی۔ سب ڈویژن وزیر بنوں کے علاقے گربز تانہ عثمان زئی کی حدود کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ دریائے ٹوچی میں یہ جا گری، اور جب یہ بے قابو ہوئی گاڑی الٹتی ہوئی دریائے ٹوچی میں جب جا گری تو اس سے موقع پر 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ پانی میں جب یہ گاڑی گری تو ظاہر ہے کہ پانی میں یہ سیکیورٹی اہلکار بہہ گئے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بھی تلاش جاری ہے، وہ کس حالت میں نکلیں گے ظاہر ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی چیز ہوگی۔ اور اس میں 2 افراد جو ہیں سیکیورٹی اہلکار یہ پانی میں ڈوب کر جو ہے یہ شہید ہوئے ہیں۔ واقعے کے فوراً بعد مقامی افراد نے امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا، کیونکہ اندھیرا بھی تھا، اور اس میں عام جو آس پاس کے لوگ جو رہائش پذیر ہوتے ہیں انہوں نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور پھر مزید نفری بھی وہاں پہ پہنچ گئی، انتظامیہ کے لوگ بھی پہنچ گئے، اور ریسکیو آپریشن بھی جو ہے اس وقت تک جاری ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ عام لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ جو امدادی سرگرمیاں تھیں اس میں پہلے جو بڑھے امداد کے لیے وہ وہاں کے مقامی رہائشی بڑھے، یہ اچھی بات تھی، اور اس میں یہ ظاہر ہے کہ افسوسناک ایک واقعہ ہے، اور اس میں پوری تفصیل جب آئے گی اور یہ آپریشن جب مکمل ہوگا ریسکیو کا تو تب ہی صحیح تعداد کے بارے میں بتایا جا سکے گا کہ کتنے افراد جو تھے یہ اس واقعے میں متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو زخمی افراد ہیں یہ جلد ریکور ہوں۔ ایک دوسری خبر جو تھی وہ جناب وہ بھی آئی ہے بنوں سے، اور بنوں کی جو خبر ہے وہ ایک مدرسے کی خبر ہے۔ یہ دینی مدرسہ ہے، یہاں پہ ناشتے میں پتہ نہیں کہ چائے میں کچھ ملا ہوا تھا یا کچھ ملایا گیا تھا، اس حوالے سے تحقیق جاری ہے، یا اس میں کوئی جیسے عموماً ہوتا ہے کہ دودھ میں یا پانی میں چپکلی وغیرہ گر جاتی ہے تو وہاں سے یہ پانی یا دودھ وغیرہ جو ہے یہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ تو دینی مدرسے کے طلباء جو ہیں یہ خیر المدارس
دینی مدرسہ ہے جامعہ خیر المدارس حسنی سورانی کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 18 بچے جو ہیں جن کی عمریں 8-9 سال اور پھر 18 سال 16 سال تک 19 سال تک ہیں، یہ بچے متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی حالت غیر ہوئی ہے جب انہوں نے ناشتہ کیا ہے، چائے وغیرہ پی ہے۔ ان کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا، بنو کے خلیفہ گل نواز اسپتال منتقل کیا گیا۔ طبی امداد ان کو دے دی گئی، اور مدرسے کے منتظم جو ہیں قاری کرامت اللہ، انہوں نے بتایا ہے کہ اب ان کی حالت جو ہے یہ نارمل ہے۔ دینی مدارس بہت زیادہ ہیں جنوبی اضلاع میں، خصوصاً بنو میں جب آپ بات کرتے ہیں، ہر بڑی مسجد کے ساتھ ایک دینی مدرسہ بھی ہے، اور یہاں پہ ایسا بھی ہے کہ بہت سارے دینی مدارس میں ہاسٹلز وغیرہ کا بھی انتظام ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پہ جو دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی کھانے پینے کا انتظام بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے مدرسے کی جانب سے یا مخیر حضرات کے تعاون سے۔ بہت کم ایسے مدارس ہیں کہ جن کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے یا جن کو حکومتی فنڈز ملتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ جو کھانے پینے کا انتظام ہے یہ پوری طریقے سے اس کو چیک کیا جائے، اس کی سخت سیکیورٹی کی جائے، کیونکہ جو شر پسند عناصر ہیں وہ بھی ایسے واقعات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لیکن ابتدائی طور پر اس مدرسے کے حوالے سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ جب اتنی زیادہ تعداد میں بیک وقت اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ چائے پینے سے یا ناشتے میں کوئی اور چیز کھانے سے جن کی حالت غیر ہوئی ہے۔ ایک یہ خبر، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے مسلسل بارشوں کی وجہ سے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 25 مارچ سے لے کر اب تک ہونے والی جو بارشوں سے نقصانات ہیں ان کی تفصیل بتائی گئی ہے، اور گھروں کی چھتیں گری ہیں، کچے مکانات کی چھتیں گری ہیں، دیواریں گری ہیں۔ اب تک بتایا گیا ہے کہ 45 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 105 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور ان جاں بحق افراد میں 23 بچے ہیں، 17 مرد ہیں اور 5 خواتین شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 45 مرد ہیں، 16 خواتین اور 44 بچے شامل ہیں۔ 442 گھروں کو مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 382 مکانات کو جزوی جبکہ 60 مکانات مکمل طور پر منہدم ہوئے ہیں۔ یہ حادثات مختلف اضلاع میں ہوئے ہیں، ان میں بنو، ایبٹ آباد، مردان، باجوڑ، ہنگو، مومند، کوہاٹ، شمالی وزیرستان، پشاور، خیبر، نوشیرہ، ڈیر اسماعیل خان، کرم، لکی مروت، شانگلہ، بٹاگرام، لوئر کوہستان، مانسہرہ، تورغر، سوات اپردیر، چارسدہ، بونیر، مالاکنڈ، لوئر دیر، اورکزئی، جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں، یعنی صوبے کے طول عرض میں یہ حادثات پیش آئے ہیں۔ اور جو سلسلہ یہ بتایا گیا ہے کہ 6 اپریل سے 9 اپریل تک مزید بارشوں کا امکان ہے، اور 6 اور 7 اپریل کو بتایا گیا ہے کہ شدید طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو کچے مکانات ہیں ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اعداد و شمار ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ٹوٹل 45 افراد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ 25 مارچ سے اب تک ہیں، لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 افراد بارشوں کے باعث جو ہے یہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ پچھلے 2 دن پہلے ایک زلزلہ آیا تھا، غالباً 6.3 ریکٹر سکیل کے اوپر اس کی شدت تھی۔ افغانستان سے آمدہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ کابل کے نواح میں ایک باگرامی ضلع ہے، وہاں پہ نقصان ہوا ہے، کچھ اور جگہوں پہ نقصانات ہوئے ہیں، اور افغان طالبان کی حکومت نے بتایا ہے کہ اس زلزلے کے باعث 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ ابتدائی طور پر اطلاع یہ آئی تھی کہ 6 افراد باگرامی ضلع میں جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن ٹوٹل 12 افراد جو ہیں یہ جاں بحق ہوئے ہیں زلزلے کے باعث۔ وہاں پہ جو زخمی ہیں ان کا علاج جاری ہے۔ جاتے جاتے ایک مختصر سی خبر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے قبائلی ضلع باجوڑ میں قومی امن جرگے کے قائدین سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کچھ باتیں بھی کی ہیں۔ خطے میں امن کے لیے قبائلی مشران کی جدوجہد قابل تحسین ہے، یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جس دانشمندی سے حالات کو سنبھالا وہ قابل قدر ہے۔ امن سب سے پہلے اور انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت دیر پا امن کا قیام یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ صوبائی اسمبلی کے فلور پر تمام سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر کے رہنماؤں نے
متفقہ اعلامیہ پیش کیا۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ نے ہمارے انفراسٹرکچر، اداروں اور نوجوانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہم ایسی مزید کسی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امن اور خوشحالی کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بدامنی کے جن حالات سے ہم گزرے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دوبارہ ایسے حالات سے نہ گزرنا پڑے۔ تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر پیشہ ورانہ فرائض انجام دیں تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، امن بھی قائم ہو جائے گا۔ زم اضلاع کے لیے 1000 ارب روپے کا رخانہ قبائل پیکج لا رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی یہ سرگرمیاں ہیں، زیادہ تر وقت ان کا اسلام آباد میں گزر رہا ہے، اور سینٹ کا جو خالی نشست ہے اس پر بھی پارٹی کے اندر شدید ترین اختلافات چل رہے ہیں، لابنگ ہو رہی ہے، مختلف امیدوار جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ وہ مقامی سطح کے حالات اور واقعات ہیں جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ ضرور عالمی معاملات سے بھی آگاہ رہیے، پاکستان اور افغانستان کے معاملات سے بھی خود کو آگاہ رکھیے، لیکن جو خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں، جو بلوچستان کے معاملات ہیں، جو ہمارے قبائلی اضلاع کے معاملات ہیں، ان سے لا تعلق نہیں رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔